قوم سبا جو تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے انجینئرنگ میں کمال دیا تھا یا ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی میں کمال دیا تھا، تو انہوں نے اپنی سوچ سے یعنی سول انجینئرنگ کا جو کوئی کمال تھا کہ انہوں نے مختلف قسم کے بند باندھ لیے، یعنی ڈیم بنا لیے تھے اور اپنی پانی کو روک لیا تھا۔ اور اس میں جو سب سے بڑا بند تھا اس کو کہتے ہیں سد معارب۔ معارب جو ہے وہ شہر کا نام تھا، سد جو ہے وہ عربی کے اندر بند کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یمنی عربی کے اندر، حجازی عربی کے اندر اس کو سد کہتے ہیں، اور یمنی عربی کے اندر اس کو عرم کہتے ہیں، اس لیے کہ عرمہ اگلی آیت میں سیل العرم کا ذکر ہے۔ عرم جمع ہے عرمہ کی، اور عرمہ جو ہے وہ اس دیوار کو کہتے ہیں جو پتھر کے اوپر پتھر رکھ کر یہ جوڑ جوڑ کر دیوار بنا دی جائے اور بہت بڑا بند بنا دیا جائے، اس کو عرم کہتے ہیں۔ گویا یہ ایک پتھروں سے بنایا ہوا ایک بند تھا، ایک ڈیم تھا، اور اس کے اندر بہت ساری کھڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ کتنا اونچا تھا، کتنا بلند تھا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض نے تو لکھا ہے کہ یہ سطح سمندر سے 390 فٹ بلند تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ 390 نہیں تھا، یہ 3900 فٹ بلند تھا۔ ہو سکتا ہے یہ، واللہ عالم، یہ 3900 والی بات بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ تاریخی بات ہے، ہم اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح قرآن نے ان کے نعمتوں کا اور ان کے باغات کا تذکرہ کیا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی، بہرحال یہ کوئی بہت بڑی بات ہوگی۔ اور جو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ جو باغات تھے جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، دونوں طرف باغات، یہ 300 مربع میل پر پھیلے ہوئے تھے، یعنی وہ جو بند باندھا ہوا تھا اور بند باندھ کر پانی کو روکا ہوا تھا، اور اس پانی کو روکنے کی وجہ سے سائیڈوں پہ کھڑکیاں تھیں، اور وہ سائیڈوں پہ اس باغ کو بھی سیراب کرتے تھے، اس باغ کو بھی، یعنی پانی کی کھڑکیاں، تو پانی جو ہے وہ اپنی مرضی سے وہ لے جاتے تھے باغ کی طرف، اور خوبصورت باغات اور لمبے چوڑے، اور 300 مربع میل پر پھیلے ہوئے باغات ہوں تو بہت بڑا بند ہو سکتا ہے، واللہ عالم اس کی کتنی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت دارالحکومت ہے یمن کا صنعاء، اس سے 60 میل مشرق کی جانب یہ جگہ تھی، آج کل بھی وہاں پہ آثار جو ہیں اس بند کے پائے جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بعد میں ٹوٹ گیا۔ کب ٹوٹا اس کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ لکھی ہے کہ یہ 542 سن عیسوی میں ٹوٹا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل یہ ٹوٹ گیا، اور ٹوٹنے کے بعد پھر وہاں کے حالات خراب ہو گئے۔ اب وہ جو جس وقت تو بند موجود تھا تو حالات اس طرح کے اچھے تھے کہ ایک تو خوشحالی تھی باغات کی وجہ سے، رزق ملتا تھا وافر، پھر دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے صاف ستھرا ہر طرف جو ہے وہ پھول اور پھلدار درخت، اور پورا شہر جو تھا وہ ایک بڑی ہی خوبصورتی کی تصویر تھا۔ اس کو اللہ کریم نے یوں ڈپکٹ فرمایا ہے، یوں اس کی تصویر کشی کی ہے کہ پاکیزہ شہر ہے ورب غفور، اور مغفرت کرنے والا رب ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جس کو اتنی زیادہ نعمتیں جس قوم کو ملی ہوئی ہوں، اب وہ گویا اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہتے تو ان کے اوپر کسی قسم کا عذاب نہ آتا۔ فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، پھر انہوں نے فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ پھیرا، فَأَعْرَضُوا انہوں نے اعراض کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ پس ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر سیل العرم، سیلاب بھیج دیا عرم کا، بند کا سیلاب۔ اب وہ کتنا بڑا سیلاب آیا ہوگا جس سے وہ اتنا بڑا بند جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ بعض نے کہا کہ وہ 150 فٹ لمبا تھا اور 50 فٹ جو ہے اس کی چوڑائی تھی، اور بہت بڑا وہ اس طرح سے بند تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک سیلاب بھیجا، سیل العرم، بند کا سیلاب، اتنا بڑا سیلاب آیا، اور اس سے وہ سارا کا سارا بند ٹوٹا تو سارے کے سارے جو باغات تھے، باغات ہی نہیں بلکہ ان کے مکانات بھی اور ہر چیز جو ہے وہ وہاں پہ تہس نہس ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ اس بند ٹوٹنے سے جو سیلاب آیا اس سے صرف اور صرف یعنی ان کے باغات ہی تباہ نہیں ہوئے اور صرف ان کے مکانات ہی تباہ نہیں ہوئے، بلکہ ویسے بھی زمین جگہ جگہ سے پھٹ گئی، اور مختلف ان کی جو چیزیں تھیں وہ ان کے اندر غرق ہو گئیں، اور وہ جو پورے کا پورا ان کی آبادی تھی اور خوبصورت شہر تھا وہ ایک بدصورتی اور اجاڑ اور ویران اور کھنڈر کا نمونہ بن گیا۔
یعنی بس کچھ ہی عرصہ لگا اور وہ ایک دم جو ہے وہ سیلاب کے ذریعے سے ہر چیز ان کی تہس نہس ہو گئی. اللہ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کے دونوں باغات کو. جنتین، دو باغات، بد مزہ پھلوں والے، یعنی ان کی جگہ جو ہے وہ جھاڑ جنکار نے لے لی، اور اس کی جگہ خود رو جو پودے ہیں جن کے پھل جو ہیں وہ انتہائی کڑوے کسیلے ہوتے ہیں. اس طرح کے درخت جو ہیں وہ پھلدار درختوں کی جگہ کڑوے کسیلے جو درخت تھے وہ رکھنے والے دو باغات بن گئے. وَأَثْلٍ، اور جھاؤ والے درخت. جھاؤ ایک جھاڑی دار درخت ہوتا ہے، اس کو اصل عربی زبان میں جھاؤ کو کہتے ہیں، جھاؤ کے درخت کو کہتے ہیں. وہ خاص طور پر اگر آپ کسی یہ پوٹھوہار کے علاقے میں جائیں یا پہاڑی علاقے میں جائیں جس میں صحرا وغیرہ ہو تو وہاں پہ وہ جھاڑی دار درخت ہوتا ہے. اور وہ جھاڑی دار درخت اس کا کوئی نہ اس کی چھاؤں ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی پھل ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو باغ اتنے خوبصورت اور یعنی خوبصورتی کے اعتبار سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے رزق کے اعتبار سے بھی ایک نمونہ تھے، اس کی جگہ پہ کڑوے کسیلے پھلدار درخت، وَأَثْرٍ، اور جھاؤ کے درخت وہ آ گئے. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں بیری کے درخت بھی تھے.